من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. قابل احترام علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما اور اسٹیج کے باہر پنڈال میں بیٹھے ہوئے اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مدرسہ سراج العلوم حال بیدہ کا یہ سالانہ عظیم الشان اجلاس عام 43واں 43 ہو رہا ہے، اور ہر سال بہت ہی شاندار طریقے سے سالانہ پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مدرسہ سراج العلوم حال بیدہ کو حاسدوں کی حسد سے بچائے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی کے منازل پہ گامزن فرمائے اور یہاں کے بچوں کو مستقبل کا لیڈر بنائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے اتنی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے کہ ہم اور آپ ان نعمتوں کو صحیح معنوں میں گن نہیں سکتے ہیں اور ان نعمتوں کا صحیح طور پر شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے اس چیز کو بالکل واضح کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور ہر نعمت اپنی اپنی جگہ پہ بہت عظیم نعمت ہے۔ کسی ایک نعمت کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو لگے گا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہم پوری دولت اگر نچھاور کر دیں تو یہ نعمت ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ مثلاً
اولاد کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھئے جن کے پاس بیٹا بیٹی نہیں ہے، شادی کیے ہوئے 2 4 10 سال 20 سال ہو چکے ہیں اور اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. وہ بتائیں گے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ مولوی صاحب ہم اس کو بول بھی نہیں سکتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم اس نعمت کا احساس ہمیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے یہ. کبھی کبھی آپ دیکھیے گا کہ کسی کو اگر اولاد نہ ملے تو ساس بہو کو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتی، تو مرہوس، تو ایسی تو ایسی. اور اگر غیروں کے یہاں اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر باباؤں کے پاس بھیجنا شروع کر دیتا ہے. باباؤں کے پاس، وہاں چلے جاؤ وہاں بیٹا بیٹی ملتا ہے، وہاں چلے جاؤ وہاں پہ تمہیں بیٹا بیٹی جو بھی چاہیے وہ مل جائے گا. اور کئی لوگ جاتے ہیں، کوئی اجمیر شریف جا رہا ہے تو کوئی کچھوچا شریف جا رہا ہے تو کوئی کون سا شریف جا رہا ہے، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں جا رہا ہے. اللہ کہتا میرے بندو، اے میرے پیارے بندو سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے میرے بندو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنا کر کے دکھاتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. یہ اتنا کمزور ہے، جن لوگوں سے مانگنے کے لیے تم جایا کرتے ہو اتنا کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے. اگر ان کے پاس کوئی مکھی آ کر کے اور ان کی مٹھائیوں کو لے کر کے بھاگنے کی کوشش کرے اور بھاگ جائے تو ان مکھیوں کو روکنے کی شکتی بھی ان کے پاس نہیں. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ فرماتا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور. یعنی جن سے اولاد تم مانگ رہے ہو کہ اولاد تمہیں کیا دیں گے، یہ خود کمزور ہے اور اتنا کمزور کہ ایک مکھی کو بھی اس مٹھائی کو لینے سے روک نہیں سکتے. اتنا کمزور ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے. وما يشعرون ایان یبعثون. اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ اپنے قبر کے اندر مدفون ہے. اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کب جیوت ہوں گے، یہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے. ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ قبروں سے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. ان کو اتنی بھی خبر نہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھیں اس اولاد کی نعمت کو پانے کے لیے آدمی کتنی کوشش اور کتنی محنت کرتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے. اسی وجہ سے نبیوں نے بھی اگر مانگا تو اولاد کی دعا مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے. حضرت ابراہیم اولاد جیسی نعمت مانگتے چلے گئے. اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، رشی منی بنایا، اپنا خلیل بنایا، لیکن حضرت ابراہیم کو چین نہیں، سکون نہیں. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین. اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ بھی نیک اولاد مانگ رہے ہیں، نیک اولاد. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے، بڑھاپے کو پہنچ چکے، بال سفید ہو چکے ہیں. حضرت زکریا کو دیکھیے، بال سفید ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا اب بھی رکھے ہوئے. جب انہوں نے
حضرت مریم کو دیکھا کہ مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل پہنچ رہا ہے. انار کا موسم نہیں انار حاضر ہے, آم کا موسم نہیں آم حاضر ہے, کیلے کا موسم نہیں کیلا حاضر ہے, اور سیب کا موسم نہیں سیب حاضر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں, یا مریم انا لک ھذا, اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا, یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے؟ حضرت مریم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے, قالت ہوا من عند اللہ, کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے. زکریا علیہ السلام غور کرنے لگے, بغیر موسم کے جو پھل دے سکتا ہے, بڑھاپے میں بھی وہ اللہ اولاد دینے کے اوپر قادر ہے, وہ اولاد دے بھی سکتا ہے. جب بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ فلتا کر سکتا ہے تو اللہ مجھے اولاد سے کیوں نہیں نواز سکتا ہے؟ اسی دوران نماز میں کھڑے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام اور اللہ کو دعا کر اللہ سے پکارنے لگے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. نماز کے دوران نمازی میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے, اے اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت دے دے, مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے. اور اللہ نے ان کی دعا کو سن بھی لیا, اور حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی بشارت سنائی. تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ اولاد اللہ جسے چاہتا بیٹا بیٹی دیتا ہے, جسے چاہتا صرف بیٹا دیتا ہے, جسے چاہتا صرف بیٹی دیتا ہے. اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. بعض جگہوں میں دیکھیے اگر ایک بیٹی دو بیٹی تین بیٹی کسی کے گھر کے اندر پیدا ہو گئی تو ساس اس بہو کو طرح طرح کی تانے دینے لگتی ہے. اب بتائیے اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس عورت کو تم کیوں ڈانٹتی ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ایک بیٹی دو بیٹی تین چار اگر بیٹیوں کو اس نے جنم دے لیا تو اس کا جینا معاشرے کے اندر محال ہو جاتا ہے, اور اس کو طرح طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور خاص کر کے اسی کے ساس سسر اور ان کے خاص اپنے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں. اب اندازہ لگائیے جو عورت اپنے رحم مادر کے اندر ایک لڑکی ایک بچی کو 9 مہینے تک رکھتی ہو اور 9 مہینے کے بعد اس بچے کو جنم دیتی ہو, اب بتائیے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود اس عورت کو تانا سہنا پڑے, تانا سننا پڑے, اس عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, اس بات کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے. ہوتا ہے ایسے. اللہ کہتا میرے بندو للہ ملک السماوات والارض, للہ ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت ملکیت اللہ کی ہاتھ میں. آسمان کا بھی مالک اللہ تو زمین کا بھی مالک اللہ, کوئی دوسرا نہیں, کوئی تیسرا نہیں, کوئی چوتھا نہیں. پھر اللہ کہتا یخلق ما یشاء, اے میرے بندو اس کو بھی تمہیں اپنے ذہن میں ڈال لو, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اس کو پیدا کرنے میں کوئی روک نہیں ٹک سکتا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے, یہ کیوں مر رہا ہے, یہ کیوں زندہ ہو رہا ہے. یخلق ما یشاء, اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے. یہاں بولے من یشاء اناسا, اور اللہ جسے چاہتا بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے. یعنی اللہ جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرے, اللہ جسے چاہے بیٹا ہی بیٹا دے, اللہ جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں ملا کر کے دے. اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا, اللہ جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں ملا کر کے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اللہ جسے چاہے باج رکھ دے. دنیا کی تمام پیر, تمام ولی اور تمام یہ بزرگ, تمام یہ پیران پیر مل کر کے بھی ان کو بیٹا بیٹی دینا چاہے تو بیٹا بیٹی دے نہیں سکتے. اللہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے. اللہ جسے چاہے بیٹا دے, جسے چاہے بیٹی دے, جسے چاہے دونوں چیزیں ملا کر کے دے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دونوں نعمتیں دے, بیٹا بیٹی دے. جس کو چاہتا بیٹیاں ہی بیٹیاں, جس کو چاہتا بیٹا ہی بیٹا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
इतनी बड़ी नेमत हमें और आपको मिली है। फरमाया इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, आई मेरे बंदो तुम्हारे लिए बेशक माल और औलाद तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटा से नवाजा, अगर अल्लाह ने तुम्हें बेटियों से नवाजा है तो तेरी जिंदगी में जबरदस्त तेरा इम्तिहान होने वाला है, तेरा इम्तिहान होने वाला है। और कहीं अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो इस बात को भी तुम ज़हन में रख लो, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो हमने इंसानों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत को हमने रख दिया है, इंसान के दिलों के अंदर मोहब्बत हमने बैठा दी है, औरतों की मोहब्बत, बनीन औलाद की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत, इन तमाम चीजों की मोहब्बत को हमने इंसान के दिलों के अंदर रख दिया है। बहुत से लोगों को देखिए अपने बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, आप कितनों भी तकरीर कर लो वो कुछ भी नहीं सुनेगा, लेकिन अगर बीवी कहते हैं क्रीम खत्म हो गया चाहिए मुझे सुबह में, तो सोचेगा दुकान कब खुलेगी, पहले बीवी का सामान ला करके दे दो। इतनी मोहब्बत। बम्बई में रहता है, दिल हाल बैदा में लगा है, अपने बीवियों को कॉल से बातें कर रहा है, वीडियो कॉलिंग कर रहा है, अपने बीवी की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार है, अपने बीवी के नाम पर बाकायदा बहुत सी चीजें वो लिख रहा है। अल्लाह ने ये मोहब्बत डाली है, हाल पैदा की रहने वाली लड़की है और कटिहार का रहने वाला लड़का है, और दोनों की मोहब्बत होती है। अल्लाह कहता मेरे बंदो व मिन आयातिन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा। मेरी निशानियों में से एक निशानी ये है कि हमने मियां बीवी के दरमियान हमने मोहब्बत पैदा कर दी है। अब बीवी को दर्द हो तो शौहर को तकलीफ होती है, शौहर को तकलीफ हो तो बीवी को दर्द। ये मेरे भाइयों ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली है। फरमाया मैंने लोगों के दिलों के अंदर औरतों की मोहब्बत को रख दिया है, वल बनीना और औलाद की मोहब्बत को रख दिया। आज देखिए औलाद की मोहब्बत कितनी ज्यादा है, औलाद की मोहब्बत इतनी ज्यादा है। औलाद बीमार हो तो माँ बाप को नींद ना आए, औलाद को अगर तकलीफ हो तो माँ बाप को नींद ना आए। हाँ, औलाद बीमार हो जाए, औलाद गिर जाए और वो दर्द हो, उनको चोट लग जाए, माँ बाप परेशान है। कभी कभी किसी को आप देखिएगा अगर किसी का बेटा बहुत परेशान है, उसका ब्लड कम होता जा रहा है, तो बाप अपना ब्लड अपना खून उस बेटे को देने के लिए तैयार होता है और अपना ब्लड निकाल करके अपने बेटे को दे देता है। अगर किसी को आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि बहुत से बच्चों का किडनी खराब हो जाता है तो बाप अपना किडनी निकाल करके उस बच्चे को दे देता है, क्योंकि ये मोहब्बत बाप के दिल में इतनी ज्यादा बैठ जाती है। बेटा के लिए बाप सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, माँ सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। औरतों के ऊपर आप नजर दौड़ाइएगा, यही औरतें ठंडी के मौसम में अपने घर ठंडी के मौसम में भीगे हुए बिस्तर के ऊपर कोई सोना गवारा नहीं कर सकता है, लेकिन ठंडी के महीने में अगर कोई बच्चा पेशाब कर दे, माँ के बगल में वो बच्चा लेटा हुआ है पेशाब कर दे, माँ की आंख खुली और उसने देखा कि बिस्तर गीला है, अपने बच्चे को उठाया और गोद में लिया, बगल में किया, उस भीगे हुए बिस्तर में वो औरत सो जाती है, लेकिन अपने बच्चे को भीगे हुए बिस्तर में सुलाना गवारा नहीं करती है। इसी चीज का तो तज़किरा अल्लाह कहता है हमने औलाद की मोहब्बत तेरे दिलों में डाल करके रख दी है, ये औलाद की मोहब्बत है। लेकिन फरमाया मेरे बंदो इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल औलाद ये बहुत ही बड़ा फितना है। कहीं फरमाया औलाद अगर जिसके घर के अंदर नहीं तो उसके घर के अंदर खूबसूरती नहीं है। अलमालो वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये औलाद या दुनिया की जीनत है, ये दुनिया की खूबसूरत है, खूबसूरती है। अगर दुनिया से औलाद को खत्म कर दिया जाए, बच्चों को घर से निकाल दिया जाए, जिस घर के अंदर बच्चों की चिलकारी ना हो, जिस घर के अंदर बच्चियां ना हो, बच्चे ना हो, उस घर को आप देखिए उस घर खूबसूरत नहीं लगता
رکھا ہے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اے میرے بندو ہم نے مال اور اولاد کو ہم نے دنیا کی زینت بنا کر کے رکھا ہے. خوبصورتی ہے یہ بچے دنیا کی. کہیں فرمایا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم. اے میرے بندو بے شک بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہارے دشمن نے. کہیں فرمایا آزمائش ہے, کہیں فرمایا بہت بڑی نعمت ہے, کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مومنو کہیں تمہیں تمہارے مال, کہیں تمہاری اولاد, کہیں اللہ کی ذکر سے, اللہ کی بھکتی سے, اللہ کی عبادت سے, اللہ کی پوجا سے کہیں تمہیں دور نہ کر دے. اپنے بچوں کے چکر میں اتنا زیادہ دور نہ جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہی دور ہو جاؤ. اپنے بیوی اور بچوں کے چکر میں اتنا لگ جاؤ کہ تم اللہ ہی کو بھول جاؤ. لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے میرے بندو کہیں تمہیں تمہاری اولاد, کہیں تمہیں تمہارے مال اللہ کی عبادت سے, اللہ کی بھکتی سے کہیں تمہیں دور نہ کر دے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے, لیکن آج دیکھیے ہمارے سماج کے اندر جو گندگیاں پھیل رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اولاد کے اوپر ذرہ برابر لوگوں کا کیئر نہیں ہے, دھیان نہیں ہے. بیٹا جیسا چاہتا بولتا ہے, باپ فرمائش پوری کرتے جاتا ہے. ابو موبائل چاہیے, نہیں تو پڑھنے نہیں جاؤں گا, دے دو بھائی, دے دیا, وہ پڑھنے جائے گا. بیٹی بڑی ہو چکی ہے, موبائل چاہیے, اولاد کی محبت میں گرفتار ہے. ماں بھی بولے بیٹی تو ایک ہی تو دے دو نا, کیا ہو جائے گا, کس کے لیے کما رہے ہو. باپ اپنی بیٹی کو موبائل دے دیتا ہے. اب وہ بیٹی باپ کا نہیں ہوتا, وہ بیٹی موبائل کا رہ کر کے ہو جاتا ہے. اور کہیں اس موبائل کے اندر اگر مس کال کا معاملہ چالو ہوا تو بیٹی کہیں اور چلی گئی, کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جایا کرتی ہے. اس وجہ سے فرمایا اولاد تمہارے لیے بہت ہی بڑا فتنہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو, اپنے فیملی کو, اپنے بچے کو, اپنے بیٹی کو, اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے چتا دیا, اللہ نے سمجھا دیا, اللہ نے ڈرا دیا, اور اللہ نے ایک وارننگ دے دی. اے مومنو تم خود کو بھی اور اپنے پریوار والوں کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنے فیملی کو, آج اپنے بچوں سے اتنی محبت کیا کرتے ہو کہ وہ بچہ اگر دنیا کی آگ میں جلنے لگے تو میرے بھائی وہ بچہ جل رہا لیکن لگے گا کہ تم جل رہے ہو, تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. تم دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہو اور اس بچے کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے جاتے ہو, بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں لے کر کے جایا کرتے ہو, اور اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنی زمین و جائیداد بیچ کر کے اپنے بچے کو بچاتے ہو. اتنی تمہیں تکلیف ہوا کرتی ہے کیونکہ تیرا بچہ دنیا کی آگ میں جل گیا ہے, اس بچے کو بچانے کے لیے تم اتنی کوشش کر رہے ہو. میرے بھائیوں یہ دنیا کی آگ ہے. ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ. دنیا کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے, بہت ہی ڈینجر ہے, بہت ہی خطرناک ہے. دنیا کی آگ جہنم کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہلکی ہے, بہت ہی زیادہ ہلکی ہے. جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں اتنی خطرناک ہے. امام کائنات رحمت للعالمین فرماتے او لوگوں جہنم کے اندر جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ میرا چچا ہوگا, اور میرے چچا کو ابو طالب کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی جوتیاں, آگ کی جوتیاں پہنائے گا, اور وہ جوتیاں پہننے کی وجہ سے میرے چچا اتنا پریشان ہوں گے, اتنا پریشان ہوں گے, اتنا پریشان ہوں گے کہ جوتا پہنیں گے لیکن ان کا دماغ کھولے گا. اتنا ڈینجر عذاب جہنم کا دیا جائے گا. اب بتائیے دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. اپنی اولاد کو, یہ اولاد بہت ہی بڑی نعمت ہے, آزمائش ہے. یہ اولاد آپ کے لیے آخرت میں جنت میں جانے کے ذریعہ ہے.
چاہے وہ اولاد لڑکا کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو، اپنی اولاد کی تربیت دو، تعلیم دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم شادی کرو تو شادی بہت سوچ سمجھ کر کے کیا کرو۔ لڑکی کو دیکھا بڑی خوبصورت ہے، بس لگ گیا اس کے پیچھے، نمازی ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں، کیسی ہے ویسی کوئی مطلب نہیں ہے، بس لڑکی دکھ رہی ہے، اچھی ہے، جینس ٹی شرٹ پہنتی ہے، اس کے پیچھے لگے، دینداری سے کوئی مطلب نہیں، لگ گیا۔ شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد اپنے بیوی سے ملا، اور بیوی سے ملاقات کے وقت ان کو دعا بھی معلوم نہیں ہے کہ کون سی دعا پڑھی جائے۔ حمل بھی ٹھہر گیا، اب وہ بچہ پیٹ کے اندر ہے، ماں نہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ماں نہ نماز پڑھ رہی ہے، باپ بھی آتا تو گھر کے اندر موبائل لگا کر کے بھوجپوری گانا لگاتا ہے، وہ آواز وہ عورت وہ لڑکی سنتی ہے، حرکت وہ نقل کر رہی ہے، عورت کے مائنڈ کے مطابق بچہ جنم لیتا ہے۔ ماں جس طریقے سے کام کرتی ہے، اگر زیادہ پریشر اور زیادہ ٹینشن لے تو بچہ بڑا اچھا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ عورت کو بہت ہی زیادہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اپنے اس بچے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جو بچہ ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آیا، اس بچے کے لیے دعا ہونی چاہیے، اس بچے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ بچہ دنیا میں پیدا ہوا، اللہ کے نبی فرماتے جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہو، جب دنیا کے اندر بچہ وجود پائے، جب دنیا کے اندر بچہ آ جائے تو وہ بچہ کے کان میں اللہ کا نام آنا چاہیے، اس بچے کے کان کے اندر اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام بولنے لگے ہلکا ہلکا تو اس کو تم سب سے پہلے اللہ اللہ بلواؤ، اللہ اللہ۔ جب بچہ اور بڑا اور بولنے کی طاقت ہو تو اس کو تم لا الہ الا اللہ بلواؤ، اللہ کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے پاور کے بارے میں بتاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بچے کو سکھاؤ۔ بچہ دھیرے دھیرے آپ کو دیکھ کے کاپی کر رہا ہے، آپ بیٹھ کر کے پی رہے ہیں پانی تو بچہ بھی بیٹھ کے پیے گا، آپ کھڑے کھڑے پی رہے ہیں تو بچہ بھی کھڑے کھڑے پیے گا، آپ دائنے ہاتھ سے پیتے ہیں تو دھیرے دھیرے بچہ بھی دائنے، بچہ دیکھتا ہے میرا باپ کیسا کیا کرتا ہے، میری ماں کیا کرتی ہے، بیٹی اپنی ماں کی کاپی کرتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کا کاپی کرتا ہے، وہ بیٹا اپنے پریوار کا کاپی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو، اور شادی شدہ لوگوں اب اچانک کہا تو مولوی صاحب میرا بیٹا دیکھیں نا بگڑ گیا، کچھ سنتا ہی نہیں ہے، یہ طریقہ اپناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس بچے کو تم نماز پڑھنے کا حکم دو۔ باپ کو چاہیے نماز پڑھنے کا حکم دے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو تو اپنے بیٹے سے کہے چل میرے بیٹے نماز پڑھ لے، یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز جناب محمد رسول اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ کوئی عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، وضو بنائے تو اپنے بیٹے کو بھی وضو بنانے کے لیے سکھائے، اے میری بیٹی وضو بنا، وضو بنانے سے انسان کے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے کوئی آدمی اگر اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اگر وضو کر لیتا اچھی طریقے سے وضو کر لیتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ دعا پڑھتا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد نماز پڑھتا ہے اور نماز قائم کر لیتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کوئی لڑکی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہے تو اپنے بچی کے لیے بھی جائے نماز بچھائے، مصلی بچھائے اور اپنے بیٹی سے کہے میری بیٹی تو بھی نماز پڑھ، یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی جو ہم سب کے نبی تھے، اس نبی کو سب سے زیادہ دنیا میں نماز
نماز پسند تھی. ہاں سب سے زیادہ نماز سے محبت اللہ کے نبی کرتے تھے, اور اللہ کے نبی فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ, اور لوگوں نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز نہیں پڑھتا ہوں تو مجھے آرام نہیں ملتا, مجھے سکون نہیں ملتا. یہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے. یہ نماز انسان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے تعلق سے کیا جائے گا. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ, سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اسی نماز کے تعلق سے بندوں سے پوچھا جائے گا. تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, تم نے نماز پڑھی یا نہیں, یہ پہلا سوال بندوں سے کیا جائے گا. اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ بچوں کی تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کا آرڈر دو. آج ہمارے یہاں اپنے بچے 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا آرڈر دیتے ہیں, حکم دیتے ہیں. کہاں سے حکم دے؟ باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹے کو کہاں سے بولے؟ ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹی کو نماز پڑھنے کے لیے کون کہے؟ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو اور تب بھی نماز نہ پڑھے وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا, تو اس بچے کو مار کر کے نماز پڑھاؤ. اپنے بیٹیوں